سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ میں آگے کی آیت پڑھ گیا۔ یہ آیت نمبر ہے 6 اور 6 سے لے کر 11 تک۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیں آپ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، اللہ کی بات، پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ، یعنی آپ پہنچا دیں۔ یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیفا کیوں کر ہوئے مشرکوں کے لیے عہد و پیمان اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، بے شک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے متقین۔ کیفا کیوں کر ہے صلح، اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں، لا يرقبوا فیکم، نہ لحاظ کریں تمہاری، الا ولا ذمہ، قرابت کا اور نہ عہد کا، تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے، اور اکثر ان میں بد عہد ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے۔ بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم، اشترو کا معنی یہاں بیچنا ہے، بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر، ثمنا قلیلا، پھر روکا اس کے راستے سے، فصدوا عن سبیلہ، برے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں لحاظ کرتے ہیں کسی مسلمان کے حق میں، لا يرقبون فی مؤمن، کائے کا لحاظ نہیں کرتے، قرابت کا اور نہ عہد کا، الا ولا ذمہ، اور وہی ہے زیادتی پر۔ تو اگر توبہ کریں اور قائم رکھے نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے تمام مشرکین و کفار کو جان و مال کا عام امان دے دیا گیا، مگر ان کی سابقہ غداری اور عہد شکنی، وعدہ توڑنا، اس کے تجربے کی بنا پر آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جانا بھی طے ہو گیا۔ اس قرارداد کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، وہ اپنے وعدے پر قائم تھے، تو ان کا معاہدہ ختم میعاد تک پورا کرنے کے احکام
ان آیات میں نازل ہوئے کہ جب تک 2 سال 10 سال جتنا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، جب وہ اچھے ہیں تو پورا کرو، ان کو بھگاؤ مت مکہ سے، اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین میعاد کا معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر مکہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے 4 مہینے کی چوڑی مدت دی گئی، وسیع مہلت دی گئی، اس عرصے میں وہ مکہ چھوڑ کر جہاں مناسب سمجھے سہولت و اطمینان کے ساتھ چلے جائیں، یا اگر اسلام کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی ہے تو مسلمان ہو جائیں۔ ان احکام کا نتیجہ یہ تھا کہ آئندہ سال آئندہ تک مکہ مکرمہ سہولت کے ساتھ ان سب غدار مشرکین سے خالی ہو جائے، اور چونکہ یہ خالی کرنا بھی کسی انتقامی جذبے سے نہیں بلکہ مسلسل تجربوں کے بعد اب اپنی حفاظت کے پیش نظر عمل میں لایا گیا تھا، اس لیے ان کی اصلاح و خیرخواہی کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا گیا، جس کا ذکر 6 آیت میں ہے، جس کا حاصل ہے اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو آیت پڑھی، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں تاکہ وہ آپ کے قریب آ کر اللہ کا کلام سن سکے اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکے، اور صرف یہی نہیں کہ وقتی طور پر اس کو پناہ دے دی جائے، بلکہ جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے جو بھی کام کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، تو اپنی حفاظت اور نگرانی میں اس کو اس مقام تک پہنچانا بھی مسلمانوں کے ذمے ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن سمجھتا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ لوگ پوری خبر نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ یہ پوری خبر نہیں رکھتے، قریب آ کر باخبر ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر اور قرآن سن کر۔ اس آیت سے بھی چند مسائل اور فوائد حاصل ہوئے جن کو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ حقانیت اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھانا علماء دین کا فریضہ ہے۔ ایک تو یہ حکم ملا، کوئی سمجھنا چاہے تو پھر اول یہ کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے اس کا مطالبہ کرے کہ مجھے اسلام کی حقانیت دلیل اس سے سمجھاؤ، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کرے اور اسے کوئی عالم اچھی طرح سمجھائے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اسلام کی تحقیق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو اجازت دیں اور اس کی حفاظت کریں، اجازت بھی دیں کہ سمجھو قرآن کو اور دین کو، اور اس کی حفاظت کریں، اس کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ اس کے آنے کا مقصد اللہ کا کلام سننا اور اسلام کی تحقیق کرنا ہو، اور اگر کوئی دوسری غرض سے تجارت وغیرہ سے وہ آیا تو وہ مسلمانوں کے مصالح اور حاکم مسلمین کے ثوابدید پر موقوف ہے۔ مناسب سمجھے تو اجازت دے اپنے ملک میں آنے کی، تجارت وغیرہ کے لیے نہ مناسب سمجھے تو نہ دے۔ غیر مسلم جو دارالاسلام کے باشندے نہ ہو ان کو ضرورت سے زائد دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تیسرے یہ کہ غیر مسلم حربی کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہ ہو، اس کو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ آیت مذکورہ میں پناہ دینے اور ٹھہرانے کی یہ حد مقرر کر دی حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ کیوں اس کو آپ اجازت دے دیں اپنے پاس آنے کی؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی اس کو اپنے یہاں اتنا ٹھہراؤ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ چوتھے یہ کہ مسلمان حاکم و امیر کے فرائض میں سے ہے کہ جب کوئی حربی غیر مسلم کسی ضرورت کی بنا پر ہم سے اجازت ویزا لے کر ہمارے ملک میں داخل ہو تو اس کے حالات پر نظر رکھے، ہاں چوکن نہ رہنا چاہیے، جب وہ اپنا کام پورا کر چکے اس کو حفاظت کے ساتھ اس کی جگہ پر پہنچائے۔ 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں 4 آیتوں میں اس اعلان برات کی حکمت کا بیان ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیت میں ذکر کیا گیا۔ اس آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین کی طبعی خست یعنی مزاج کا نیچ پنا۔ طبعی خست کا مطلب کیا ہوا؟ اوچھا پنا، نیچ پنا، کہ مشرکین جنہوں نے وعدہ توڑا ان کی طبعی خست اور مسلمانوں سے بغض اور عناد، دشمنی کی شدت کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ ان سے وفا عہد کی امید رکھنا ہی غلط ہے۔
کبھی ان مشرکین سے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ وفا کریں گے، وعدہ وفا کریں گے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا بجز چند لوگوں کے جن سے مسجد حرام کے پاس تمہارا معاہدہ ہوا تھا، ان مشرکین کا کوئی عہد اللہ اس کے رسول کے نزدیک قابل رعایت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو کسی وقت بھی ذرا سا موقع مل جائے تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت داری کی رعایت کریں نہ عہد و پیمان کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے وقت بھی دل میں اس کے پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ جب بھی معاہدہ کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں ہاں اپن ایسا کریں گے، ہاں اپن ایسا کریں گے، لڑیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اس وقت بھی ان کے دل کے اندر وعدہ پورا کرنا نہیں ہوتا ہے، الفاظ سے دھوکہ دینا ہوتا ہے، بلکہ صرف الفاظ سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی وعدہ توڑنے والے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ لا اعتبار ہیں وہ، کفار کے مقابلے میں بھی سچائی پر قائم رہنے اور ان کے متعلق مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرنے کی تعلیم۔ اب ٹھیک ہے وہ ہمیشہ غداری کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، تو ہم بھی ویسے ہو جائے، ترکی بترکی جیسے کو تیسا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ویسے نہیں بنیں۔ قرآن کریم کے اس بیان نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ اپنے دشمن مخالف کے معاملے میں بھی جب کوئی گفتگو آئے تو سچائی اور انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ کیا ہاتھ سے جانے نہیں دینا؟ سچائی اور انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ہم تو سچ بولیں گے اور انصاف کو ہاتھ میں رکھیں گے، مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیں، جیسا کہ ان آیات میں مشرکین مکہ کے بارے میں اس کی پوری رعایت کی گئی، اگرچہ معدود چند لوگوں کے سوا سبھی نے عذر و عہد شکنی کی تھی، اور ایسے معاملات میں عام طور پر کہنے والے سبھی کو برا کہتے ہیں، مگر قرآن نے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فرما کر ان لوگوں کا استثناء کر دیا جن مشرکین نے عہد توڑا نہیں تھا، اور یہ حکم دیا جب تک وہ استقامت فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ استقامت اور وفا عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، دوسرے لوگوں کی خیانت سے متاثر ہو کر ان کے عہد کو نہ توڑو، اے سب ایک جیسے ہوتے ہیں تم بھی وہ چھے نہیں۔ اس کے بعد عہد شکنی کرنے والوں کا، جیسے ہمارے گھروں میں چلتا ہے، ہمارے گھروں میں عورت کو غصہ آیا سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اگر مرد کو غصہ آیا ساری عورتوں کی ذات ایسی ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے نا، زیادتی ہے۔ سب ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ مریم کون ہے پھر؟ فاطمہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ خدیجہ کون ہے؟ امہات المؤمنین کون ہے؟ مردوں میں پھر صحابہ کون ہے؟ تو کنٹرول رہنا چاہیے انسان، جب بولے تو تولے پھر بولے، سمجھ میں آئے؟ جس نے جتنا کیا اتنا بولو نا، لیکن ڈرتا ہے نا، ڈرپوک رہتا ہے۔ اماں آپ غلط کر رہی ہیں، بہن جی آپ غلط کر رہی ہیں، بھائی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، بیوی صاحبہ آپ غلط کر رہی ہیں، اتنا بولنے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر سب کو لپیٹ میں لینے کا، کیا کرنے کا؟ سب کو لپیٹ میں لینے کا، انصاف نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد عہد شکنی کرنے والوں کا جہاں جہاں یہ حال بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں شروع ہی سے خیانت تھی، وفائے عہد کا ارادہ ہی نہ تھا، یہاں بھی اکثرهم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق فرما کر اشارہ کر دیا ان میں بھی سب کا یہ حال نہیں، بعض شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد پر قائم رہنا چاہتے تھے مگر دوسروں کے سامنے ان کی بات نہ چلی۔ یہ رعایتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ، جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے بولے، لیکن اس کے یہاں یہ رعایت ہے، تو ہم بندوں کو تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے نا۔ یہ وہی مضمون ہے جس کی ہدایت قرآن کریم نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں اس طرح بیان کر دی، لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، یعنی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو، انصاف کو پکڑنا چاہیے ہمیشہ۔ اس کے بعد 9ویں آیت میں ان غدار مشرکین کی غداری کی علت اور ان کے مرض کا سبب بیان فرمایا کہ غدار غداری کرتے کیوں ہیں، غدار بکاؤ بکتے کیوں ہیں، برے برے بنتے کیوں ہیں،
اس کا سبب بیان کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک ہدایت نامہ دے دیا گیا، اگر یہ غور کریں تو اپنی اصلاح کر لیں۔ عام مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا، جس سبب سے یہ لوگ غدر اور خیانت میں مبتلا ہوئے، اس سبب سے عام مسلمانوں کو بھی اس سبب سے پورے طور پر پرہیز کو اپنا شعار بنا لیں مسلمان، یا ورنہ یہ بھی وہاں جائیں گے۔ اور وہ سبب کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے غداری کی اور مسلمان بھی جس سے بچے؟ وہ سبب کیا ہے؟ حب دنیا۔ کیا ہے؟ دنیا کی، ہاں، حدیث پاک میں ہے نا، رأس کل خطیہ، حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر ایک گناہ کی جڑ محبت ہے دنیا کی۔ تو فرمایا وہ حب دنیا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اللہ کی آیات اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، اور ان کا یہ کردار نہایت برا ہے۔ 10ویں آیت میں انہی لوگوں کو ان کی انتہائی کج روی کا یہ بیان ہے، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، لا يرقبون، جی، تو لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یعنی صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں نے عہد کرنے والے مسلمانوں سے غداری کی اور ان کی قرابت اور عہد و پیمان کو بیچ ڈالا، بلکہ ان کا یہ حال ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ یہ قرابت کی رعایت کرتے ہیں اِلَّن، اور نہ کسی عہد و پیمان کی، ولا ذمہ، اِلَّن ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کی رعایت کرتے ہیں نہ کسی عہد و پیمان کی۔ مشرکین کے مذکورہ حالات کا طبعی تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان ان سے ہمیشہ کے لیے بیزار ہو جائیں اور کسی حالت میں بھی ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی لیے قرآنی عدل و انصاف نے 11ویں آیت میں ہدایت دے دی، فَإِن تَابُوا، ابھی بھی چانس ہے کہ غدار ہے، ٹھیک ہے، فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اے مسلمانوں یہی مشرکین پھر تمہارے دین میں بھائی ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اس میں بتلا دیا کہ کوئی کیسا ہی دشمن ہو، کتنی ہی ایذا اس نے پہنچائی ہو، جب وہ مسلمان ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ پچھلے تمام سب معاملات کو دل سے بھلا دیں اور آج سے اس کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ تعلق کے حقوق ادا کریں۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ اسلامی برادری میں داخل ہونے کی 3 شرط۔ یہ اسلامی برادری میں داخل ہو گیا، اس کی 3 شرطیں اس آیت نے واضح کر دیا۔ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اول، کفر و شرک سے توبہ، آئندہ کبھی کفر و شرک نہیں کروں گا۔ دوسرے، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تیسرے، زکوٰۃ، کیونکہ ایمان اور توبہ تو ایک امر مخفی ہے، ایمان اور توبہ کیا کہ نہیں یہ تو چھپا ہوا ہے، جس کی حقیقت کا عام مسلمانوں کو علم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی 2 ظاہری علامتوں کو بیان کر دیا گیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت نے اہل قبلہ مسلمانوں کے خون کو حرام کر دیا۔ جو قبلے والے مسلمان ہیں ان کا خون حرام، یعنی جو لوگ نماز زکوٰۃ کے پابند ہو اور اسلام کے خلاف کوئی قول و فعل ان کا ثابت نہ ہو، وہ تمام احکام میں مسلمان سمجھے جائیں گے، اگرچہ ان کے دل میں صحیح ایمان نہ ہو یا نفاق ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں پر جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر صحابہ کو مطمئن کیا۔ اخیر آیت میں معاہدہ اور تائبین سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب کون سی آیت ہے؟ 12۔ اب تو کون سی آیت پڑھا میں نے؟ 11 تک، ہاں، اب 12ویں آیت ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. اور اگر وہ توڑیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگاویں تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے. سمجھ رہے ہیں؟ بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. تو اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اور اپنے عہد کو تو پھر کیا کرو؟ پھر لڑو ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے. کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہے کہ رسول کو نکال دیں اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے؟ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو. لڑو ان سے تاکہ اللہ عذاب دے ان کو تمہارے ہاتھوں سے اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کر دے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے اور نکالے ان کے دل کی جلن. اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو. قریش مکہ جن سے 6 ہجری میں بمقام حدیبیہ ایک معاہدہ جنگ نہ کرنے کا ہوا، ان کے متعلق سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہیں گے. کیف یکون للمشرکین عہد کے الفاظ میں گزر چکا. پھر 8ویں 9ویں 10ویں آیتوں میں ان کی عہد شکنی بیان کی گئی. مذکورہ 12ویں آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب لوگ عہد شکنی کر ہی ڈالیں تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس میں ارشاد ہے اور اگر توڑ دے وہ اپنے عہد کو اور طعنہ دینے لگے، عیب نکالنے لگے تمہارے دین میں، تو اب تم کفر کے سرداروں سے خوب لڑائی کرو. یہ بتلایا جنگ کرو. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مقام کا تقاضا تھا کہ فقاتلوہم فرماتے، وہ لوگ عہد توڑے تو تم ان سے عہد کرو، لیکن تم ائمہ کفر سے لڑائی کرو. امام کی جمع ہے یہ. کیا مطلب؟ جو ان کے امام اور قائد ہو ان سے لڑائی کرو. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں حکم قتال کی علت اور وجہ کا بیان بھی ہو گیا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں ائمۃ الکفر سے مراد قریش مکہ کے وہ سردار ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور جنگی تیاریوں میں لگے رہتے تھے. ان سے جنگ کرنے کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا کہ اصل طاقت کا سر چشمہ یہی لوگ تھے، یہی سپلائر تھے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتہ داری بھی انہی لوگوں سے تھی جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ان کے معاملے میں کوئی رعایت برتی جائے. دارالاسلام میں غیر مسلم ذمیوں کو اسلام پر علمی تنقید کی تو اجازت ہے، مگر طعن و تشنیع کی اجازت نہیں ہے. طعنوا فی دینکم الذین کیا ہے؟ طعنوا فی دینکم کے لفظ سے بعض حضرات نے اس پر استدلال کیا مسلمانوں کے دین پر طعن و تشنیع کرنا عہد شکنی کرنے میں داخل ہے. جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پر طعنہ زنی کرے وہ مسلمانوں کا معاہد نہیں رہ سکتا، مگر باتفاق فقہا اس سے مراد وہ طعن و تشنیع ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی توہین اور تحقیر کے طور پر کی جائے. احکام و مسائل کی تحقیق میں کوئی علمی تنقید کرتا ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، اور لغت میں اس کو طعن و تشنیع کہتے بھی نہیں. اس لیے دارالاسلام کے غیر مسلم باشندوں کو علمی تنقید کی تو اجازت دی جا سکتی ہے، مگر اسلام پر طعنہ زنی اور تحقیر و توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی آیت میں انہم لا ایمان لہم، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں. لعلہم ینتہون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. اس کے بعد 13ویں آیت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں تیار نہیں ہو
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنایا، مراد اس سے یہود مدینہ ہے، جنہوں نے حضور کو مدینہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ابھی باہر ہیں، ذرا لوٹ کے جائیں مدینہ میں تو ہم جو سب سے عزیز لوگ ہیں یہودی اعز ضرور نکال دیں گے، منہا مدینہ سے، الازل سب سے زیادہ ذلیل مسلمان لوگوں کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا ضرور ہوگا عزت و قوت والا کمزور ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یہ ان کے نزدیک عزت والے وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کو کمزور و ذلیل سمجھتے تھے، جس کے جواب میں اللہ نے انہی کے قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ اور صحابہ نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ کس کو؟ یہودیوں کو کس نے نکالا؟ ہاں، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ یہ ثابت کر دیا کہ عزت والا کون؟ حضور اور مسلمان، اور ذلیل کون؟ کمزور کون؟ ورنہ کائے کو نکالے جاتے۔ دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ہی پہلے چھیڑ کی، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جنگ و قتال کی پہلے انہی کی طرف سے ہوئی، اب تو صرف مدافعانہ کارروائی ہے جو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ ایک مقولہ ہے البادی ازلم، کیا ہے؟ ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرے نے پھر پہلے والے کو مارا، کسی نے کم مارا کسی نے زیادہ، تو دیکھا جائے گا شروعات کس نے کی، کیا دیکھا جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں بادی، بدا ابدو سے، البادی شروع کرنے والا، ازلم افعال التفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ ظلم کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادتی ہوئی ہوگی لیکن جو شروع کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ظالم۔ پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا رعب دور کرنے کے لیے فرمایا تخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، تم یہودیوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم کیا کرو، ہاں تم اللہ سے ڈرو، اللہ حقدار، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کیا بتلا دیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں۔ میں نے اس سے پہلے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ چوکنا رہنا الگ بات ہے، خبریں لینا الگ بات ہے، لیکن خبریں اتنی بیان کرنا اللہ کو بھول کر اور صرف غیر اللہ کی اتنی، یہ تیاری ہے، وہ بم ہے، یہ میزائل ہے، فلانا ایسا ہے، ایسی اسکیم ہے، ویسا ہے، کہ ڈر دل میں بیٹھ جاوے۔ وہ ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کا ہونا چاہیے، وہ ڈر مخلوق سے پیدا ہو جاوے اگر، تو یہاں اللہ خود تم کو مارے گا۔ کیوں؟ ایمان گیا۔ ایمان نام ہے خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام، کہ اللہ سے امید بھی رکھے کہ میرے کام اگر کوئی آئے گا تو اللہ ہی آئے گا، اور وہ خالق ہے۔ اور یہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان کے چیلے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق۔ کیا یہ؟ اور مخلوق ساری مل کر ایک خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کریٹر ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لاسٹ میں لا کر باپ کو غصہ آئے تو یا ماں کو غصہ آئے تو کیا بولتے؟ چپ بے۔ اپنے بیٹے کو کیا بولتے؟ ہمارے پیدا کیے ہوئے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، ماں باپ کچھ نہیں ہے، ان کے مرہون منت ہے، ہر چیز میں ان کے مرہون منت ہے۔ اب ان کی کمائیوں پر چلے گی گاڑی، ان کے مہربانی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کریٹر ہے بھائی، مجازی ہی صحیح۔ تو لاسٹ میں بات کیا آتی؟ چپ بیٹھ۔ گاؤں کھیڑے میں تو بہت گندے الفاظ بھی بولتے ہیں اس کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کیا بولیں گے؟ ارے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، ہاں بہت پخ پخ مت کر، زیادہ مت بول، بہت اڑ مت، ہم نے پیدا کیا ہے تیرے، بولتے ہیں نا۔ تو لاسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے؟ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، اور وہ تو حقیقی ہے، اسی نے پیدا کیا فرعون، حامان، شداد، نمرود، آج کے کل کے چھوٹے بڑے، ہے نا۔ تو اس کے سامنے کیا چلے گی؟ اس لیے مومن چوکنا تو رہے، دیکھے تو صحیح، لیکن اگر ڈر آ گیا مخلوق کا دل میں اور خالق کا نکل گیا تو یہاں اللہ ہی مارے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں یاد آیا، اچھا ہو، فذوقوا عذاب فبشرہم بعذاب علیم، گزشتہ آیتوں میں آیا تھا نا، ان کو خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب۔
وہ بھول گیا تھا میں. وہ خوشخبری ہے دردناک عذاب کی کیسے ہے؟ تو اچھی چیزوں کی جنت کی خوشخبری ہوتی. ہم بولتے ہیں نا ہاں بہت اڑ رہا تھا لے چک ابھی اپنے کیے کا مزہ. کیا بولتے ہیں؟ مزہ چک. مزہ ہے کہ سزا ہے؟ وہ سزا ہے. لیکن جب طنز کے ساتھ، تانے کے ساتھ، چبھانے کے ساتھ بولا جائے گا تو وہاں پر خوشخبری کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ وہ ہے اللہ کا انداز. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چڑ جائے کہ تو اب مجھ سے زیادہ مخلوق سے ڈرنے لگ گیا تو مومن ہی کہاں بچا. ہے نا؟ مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے تو کہا کرتے تھے انگریزوں کے مقابلے میں، کیا کہتے تھے؟ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. کیا ڈر ہے؟ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ کافی ہے. ابراہیم کو کون کافی ہوا تھا نمرود کی آگ میں؟ اللہ کا. موسیٰ کو کون کافی ہوا تھا فرعون کی حکومت کے مقابلے میں؟ اللہ ہی کافی ہوا تھا نا. ہمارے نبی کو تمام دشمنوں کے مقابلے میں کون کافی ہوا؟ اللہ ہی کافی ہوا. اس لیے اس آیت کے اخیر میں ان کنتم مؤمنین فاللہ احق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، کیا تم یہ سپر پاوروں سے ڈرتے ہو؟ وہ وہاں کے سپر پاور تھے. دلالی کرتے تھے. وہ ہتھیار بیچنے کا، دو بھائیوں کو لڑانے کا، قبیلوں کو لڑانے کا، چودھری بننے کا، دکشنا کھانے کا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، سپر پاوروں کا کام وہی. تو اتخشونہم، اللہ فرماتے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آیا؟ ان کنتم مؤمنین، یہ کب ہوگا؟ اگر تم ایمان والے ہو. اور اگر نام کے مسلمانوں اندر سے تو نکل ہی گیا ایمان تو پھر تم لوگوں سے ڈرو گے، پھر اللہ سے نہیں ڈرو گے. اس لیے یہ فرمایا، بتلا دیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو اللہ ہی سے ڈرے گا اور احکام شریعت کو پورا جتنا اس کے بس میں ہے کرے گا پورا. سمجھ میں آیا؟ 14ویں اور 15ویں آیت میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عنوان سے دی گئی، جس میں چند چیزیں بتلائی گئی. اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو چکی ہے، مگر ان پر اللہ کا عذاب پچھلی قوموں کی طرح آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آئے گا. يعذبهم اللہ بأیدیکم، اب اس قوم کو عذاب اللہ ہواؤں سے اور زلزلوں سے نہیں دے گا، بلکہ ابابیل کے لشکر سے نہیں. يعذبهم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا بأیدیکم، اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے. ہاں، تیسرے یہ کہ ان کی غداری اور عہد شکنی کے سبب جو غیظ و غضب، غصہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، انہی کے ہاتھوں میں ان کو عذاب دے کر اب وہ غصہ بھی ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا. لعلہم ینتہون، یہ بھی فرمایا، اس ہدایت دی گئی وہ کسی قوم سے اپنا غصہ اتارنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ان کی اصلاح کی نیت سے جہاد کرے. جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کر لیں گے اور محض اللہ کے لیے لڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرما دے گا، ان کا غصہ اور انتقام بھی خود بخود نکل جائے گا. چوتھی آیت، وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ توبہ قبول کرے، عَلَى مَن یشاء، توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جس سے معلوم ہوا اس جہاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، دشمن کی جماعت میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے. فتح مکہ میں بہت سے سرکش ذلیل و خوار ہوئے اور بہت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے. ان آیات میں جن حالات و واقعات کی خبر بطور پیشین گوئی دی گئی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ وہ سب ایک ایک کر کے اس طرح مشاہدے میں آئے جس طرح قرآن حکیم نے خبر دی. اس لیے یہ آیات بہت سے معجزات پر مشتمل ہے.